السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدر محترم اور میری پردہ نشین اسلامی بہنوں، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں میرا عنوان خطابت ہے فتنہ ارتداد، اسباب و علاج۔ سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لاتعداد نعمتیں عطا کی ہے۔ ان تمام نعمتوں میں نعمت ایمان سب سے بڑا عطیہ ہے۔ تمام نعمتیں باقی رہے اور ایمان ہی نہ ہو تو باقیہ جملہ نعمتیں بے سود ہے، اور ایمان باقی رہے تو دنیا و آخرت دونوں بہشت ہے۔ یعنی ایمان کا کھو دینا ایک بڑا خسارہ اور عظیم فتنہ ہے، اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد دین سے بیزار ہو جاتے ہیں یا اسے قولی فعلی یا عملی طور پر چھوڑ دیتا ہے انہیں ارتداد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی جو ایمان کے بدلے کفر کا سودا کر لے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اسی لیے ہمیں نبیوں جیسی دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ بنا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان کی موت دے اور نیک لوگوں سے ملا دے۔ چنانچہ استقامت کے لیے حدیث میں دعا سکھلائی گئی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والا تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ میری پیاری بہنوں، آج ملک کے طول و عرض میں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ارتداد کی لہر دوڑائی جا رہی ہے۔ بھگوالہ فریب کا فندہ ڈال کر دین و ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ اسکولی تعلیم یافتہ لڑکیوں کو محبت کے جالوں میں الجھا کر بے دین بنا دیا جاتا ہے۔ ہر دن تبدیلیاں مذہب کی نئی نئی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ اخبار کی سرخیاں خون کی آنسو رلا دیتی ہیں، کہیں کنواری لڑکیوں کے معاملے ہیں تو کہیں شادی شدہ شوہر دیدہ صاحب اولاد خواتین کے اترنگے کارنامے سامنے آتے ہیں۔ انگریزی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں 40,000 سے زیادہ مسلم بچیوں نے غیروں سے شادیاں رچائی ہے۔ کیا یہ غیرت کو جھنجھوڑنے والی بات نہیں ہے کہ کل جو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی تھی آج غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک رہی ہے؟ یہ سب ہماری نادانیوں اور غلط فہمیوں کا ثمرہ ہے۔ ہم دشمنان اسلام کے فریب کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ پہلے یہ آپ کے جان کے دشمن تھے، اب یہ لوگ آپ سے آپ کا دین و ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ میری دلاری بہنوں، کیوں ہم ان غیروں، بے دینوں، ناپاکوں اور ادھرموں کے شکار بنیں؟ کیوں ہم ان سے محبتوں کے نین مٹ کے کھیلیں؟ کیوں ہم ان کے دامنوں میں اپنی آرزوؤں کے خواب سجائیں؟ کیا ہمارا دل اتنا بھی بے قابو ہے کہ اچھل کر نجس سواروں کے شہسوار بن جائیں؟ شریعت کا اصول کو یاد رکھو، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کا سودا کرنے والے یہ بھی یاد رکھیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا وہ دین ناقابل قبول ہے۔ دین و ایمان کے پاسبانوں، آج ہماری اولاد اپنی عصمت اور دین کو ذبح کر رہی ہے۔ یہ تمہاری غیرت کو للکار رہی ہے۔ جس اسلام نے انہیں تحفظ بخشا تھا آج وہ اسی کے بھیٹ چڑھا رہی ہے۔ یہ اپنی محبت، چاہت، عفت، عصمت کے راستے، ارتداد کے راستے اپنا رہی ہے۔ دانش مندوں، اگر آپ غور کریں تو آج کے زمانے کا یہ ارتداد تعلیم کے راستے سے آیا ہے۔ جی ہاں، ہم نے اپنی اولاد کو ایسی کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا جہاں مخلوط تعلیم کا نظام ہے، جہاں کے نصاب میں اسلام کی تاریخ یا اسلامی درس داخل نہیں، جہاں ایمان و یقین کی کوئی حد بندی نہیں، جہاں ذہن سازی یا دینی تربیت کا کوئی فکر نہیں، جہاں پردہ یا بے حجابی کے درمیان کوئی فرق نہیں، جہاں مذہب کی بات کرنا ہی سمجھا جاتا ہے۔ عجب ہے، وہیں کی تعلیم ہماری اعلیٰ تعلیم ہوا کرتی ہے۔ اللہ جانے یہ صالحہ کیوں ہے، اللہ
جانے ہم میں اتنی غفلت کیوں ہے. ہماری بہنیں اسکول کالج میں سائنس پڑھ رہی ہے یا فحاشی پڑھ رہی ہے. نہ جانے وہ وہاں میتھ اور انگلش پڑھ رہی ہے یا کفر اور فسق پڑھ رہی ہے. نہیں معلوم یہ دین بیزاری کی بوجھاڑ کس فلک سے برس رہی ہے. کیا یہ تعلیم تحفظ دین ہے؟ اخبار الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. حالانکہ تعلیم ہی ذریعہ ہوتا ہے ہر چیز کی معرفت کا. تعلیم ہی ہتھ کنڈا ہوتا ہے باطل کو اکھاڑ پھینکنے کا. تعلیم ہی وسیلہ ہوتا ہے رب رسول اور دین کے اساس کا. اور کبھی تعلیم ہی ذریعہ ہوتا ہے انحراف و ارتداد کا. میرا سوال ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے ہی کیوں جس کی قیمت ایمان و اسلام اور عزت و آبرو کی شکل میں چکانی پڑے. علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. سامعات یہ ایک فتنہ ہے اور آج فتنوں کا زمانہ ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ اعمال صالحہ میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کو ٹکروں کی طرح ظاہر ہوں گے. ان فتنوں کے زمانے میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. بندے اپنا دین کو دنیا کے معمولی حصے کے بدلے بیچ ڈالے گا یعنی دین کو چھوڑ کر بے دین ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا. ہمیں دین اور عقیدہ کی تفہیم کے لیے مدارس اسلامیہ علماء کرام اور قرآن سے جڑنا ہوگا. ہمیں اپنا اور اپنی اولاد کا محاسبہ کرنا ہوگا. ہمیں اپنی تعلیم کی نوعیت اور مقصد پر توجہ دینی ہوگی کیونکہ جو ایک بار ایمان سے پھر جائے اس کی تباہی مقدر ہے. صدر محترم اس اخلاقی اور شرعی جرم کی وجہ ایک تو غیر مسلمین ہی اوپر سے اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور ہمارا سماج بھی ہے. ہم دین سے دور رہتے ہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بڑھے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے بہانے ہم تنہا لڑکی کو کہیں پر بھی بھیج دیتے ہیں. سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہو رہا ہے. بے پردگی اور بے حیائی عام ہے. وقت پر شادیاں نہیں کرائی جا رہی ہے. نکاح مشکل ہو رہا ہے. جہیز کے مطالبات بڑھ رہے ہیں. جہیز کے بھاری بھرکم مطالبات ہیں. ایسی صورت حال میں یا تو لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہے یا غیروں کے ساتھ فرار ہو کر لامذہب بن جاتی ہے اور یوں اسلام کی بچی اسلام سے دور ہو جاتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے خاص کر فتنہ ارتداد سے محفوظ رکھ. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.